صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کل بات یہاں تک ہو گئی تھی، اگر کسی چیز پر کپڑے وغیرہ پر تصویر بنی ہوئی ہے اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جس پر جاندار کی تصویر ہو ناجائز و گناہ ہے۔ اب اگلا مسئلہ آتا ہے قرآن مجید کو الٹا پڑھنا۔ نماز کے اندر ترتیب الٹی کر دینا یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق اگر وہ پڑھتا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اس کے بعد میں کسی واجب کو ترک کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ واجب یہ مثالیں میں کئی بار بتا چکا ہوں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، سجدے میں ایک سجدے میں جا کر دوسرے کے لیے اطمینان سے بیٹھنا، یہ تمام چیزیں واجبات میں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب آتا ہے قیام کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ صرف اور صرف انسان جب کھڑا ہوگا تو اس میں قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے علاوہ اگر کہیں پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے مثلا تشہد میں بیٹھ کر یا سجدے میں جا کر تو پھر نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایک چیز یہ میں نے بتائی تھی، یہ بہت آسانی سے میں نے بتا دی تھی ساری چیزیں، اسی کا وضاحت ہوتی جا رہی ہے آگے۔ رکوع میں قرات کرنا، بہت سے آدمی جلد بازی میں کرتے کیا ہے، وہ قرات ختم کرتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، قرات ختم کر کے سکون کے ساتھ میں پھر رکوع میں جانا ہے۔ جیسے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اکبر، اس اعتبار سے جانا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اکبر، ایسے نہیں۔ اگر ایسے پورا کپڑا موجود ہے، نہ شرٹ پینٹ یا کرتا پاجامہ جو بھی وہ پہنتا ہے، اگر پورا موجود ہے اور موجود ہوتے ہوئے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر کپڑا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر وہ حرج ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو، اور ہے اور پھر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگلا مسئلہ آتا ہے امام کے تعلق سے۔ اگر امام نے کسی کے انتظار میں نماز کو طویل کر دیا، رکوع کو سجدے کو طویل کر دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر آنے والے شخص کے لیے ایک دو تسبیح زیادہ کر دی کہ رکوع یا سجدہ مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کو کسی کے لیے انتظار کر رہے ہیں فلاں صاحب آ جائیں جب نماز ہوگی، نماز مکروہ تحریمی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آج کل بہت چل رہا ہے، صدر صاحب آ رہے ہیں ڈر لگ رہا ہے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے، یہ بڑا اہم ہے، 4-5 مسئلے ہو رہے ہیں وہ سن لیں پھر مکروہات کا بیان ہو جائے گا۔ وہ زمین جس کو غصب کر لیا گیا ہے، کسی سے چھین لیا گیا ہے، اب اگر کوئی شخص اس پر نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یاد رکھ لیں۔ ایسے ہی کھیتی بوبی ہوئی ہے، کھیتی لگی ہوئی ہے، اس کھیت والے نماز میں پڑھنا بھی نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے، نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ بویا ہوا ہے، جیسے گیہوں لگا ہوا اس پہ نماز جا کے آپ پڑھنے لگے، دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ اسی سے متعلق ہے، جتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا۔ ابھی جتا ہوا ہے اس میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ابھی وہ پکا نہیں ہے، آپ سجدہ کریں گے سجدہ صحیح سے ادا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے۔ اب مسئلہ آتا ہے قبر کے سامنے نماز پڑھنا۔ قبر اور مصلی کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سپوز کرو یہاں پر قبر ہے
और यहाँ आदमी पढ़ने लगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और कोई चीज़ हाइल है बीच में, पर्दा वगैरह है, दीवार वगैरह है, कुछ भी है, नमाज पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सामने कब्र के नमाज पढ़ रहा है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अब अंदाज़ा लगा ले, जो शरीयत इतना ख्याल रख रही हो कि कब्र के सामने नमाज पढ़ रहे हो आप, और पता है कि कब्र को नमाज नहीं पढ़ रहे, फिर ये हुक्म दिया गया। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सजदों को कब्रों को सजदा कर रहे हैं, बेवजह वाली बात है सब। अगला मसला आता कुफ्फार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। क्यों? वह शयातीन की जगह हैं और उन जगहों पर जाना भी ममनू है, मना है। कुफ्फार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगला मसला आता है उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़कर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। एक मसला ये है, अगर आदमी ने सिर्फ शर्ट पहन रखी है, जैसे कुर्ता पहन रखा है और यहाँ तक ये बनियान नहीं है पूरा, ये मसला हो चुका। अगर चौथाई सीना खुल जाए उसका तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और चौथाई से कम खुला हुआ है, जैसे सिर्फ ये दिखाई दे रहा, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आदमी ने नीचे कुछ नहीं पहन रखा है और फिर वो अपने कुर्ते के, शर्ट के, जो उसने पहन रखा है उसके अगर बटन खोल देता है और सीना दिखाई देता है तो नमाज मकरूह तहरीमी है। और अगर कुर्ता पहन रखा है, उसके ऊपर से शेरवानी पहन लिया, कोट पहन लिया, जर्सी, स्वेटर, कुछ भी पहन लिया, और कुर्ता है नीचे, सीना नहीं दिखाई देता, अब उसकी अगर वो चैन खोल लेता है, बटन खोल लेता है, तो कराहत की बात नहीं है, नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो मसले हो गए मकरूहात नमाज के। मकरूहात नमाज हो गए, मुफ्सिदात हो गए, फ़राइज़ हो गए, शराइत हो गए, वाजिबात हो गए, इन नमाज का मुकम्मल बयान हो गया।